السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تلاشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ ایک لاوا کا حقیقت ہے کہ سرزمین مقدس قبلہ ہونے کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ کا اثاثہ ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی کثرت و عزت کی بنا پر یہ سرزمین انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتحان اور نبوت سے جگمگاتا رہا ہے۔ پیغمبر آخر زمان خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد ایک مدت تک بحرم الہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا۔ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی مسجد اقصی میں نماز پڑھائے اور امام الانبیاء کے شرف سے سرفراز ہوئے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر معراج شروع ہوا جس کو انسانیت نے سرعرش مہمان نوازی کا احساس عطا کیا۔ اس بنا پر امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے۔ یہ رشتہ اتنا اٹوٹ ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک صدی کے یہ خطہ ہمیشہ پنجم محمدی کے سر بھگو رہا ہے۔ یہاں اسلام کی شان و شوکت کا ڈھکا بجاتا رہا ہے۔ اسلام کی اسی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے یہودی و اسرائیل قوم پچھلے 70 سالوں سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کی پہاڑ کر رہے ہیں۔ یہ دوست قوم کے ہاتھ انبیاء کرام علیہ السلام جس مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اپنے ہی قوم کے علماء صلاح کا خود بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پہ جا رہا ہے۔ آج جو فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آبائی مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں نقل مکان پر مجبور کر رہے ہیں۔ چمن مصباح خاندانی کو آئے آپ کو بتاتا جاؤ کہ فلسطین پر ظلم و تشدد کی پہاڑ توڑنے والی اس ناپاک قوم کی اصل و نسل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی یہودی قوم کی نسل ہے جن کے آبا و اجداد کے کرتوت و جرائم قرآن کریم میں مذکور ہے، جن کا قتل انبیاء کا تذکرہ بار بار دہرایا گیا۔ انہی جرائم کی بنا پر یہ قوم ذلت و پستی کا شکار ہے۔ جب عادل سمجھ یہودی بڑے تعداد میں جرمنی میں آباد تھے، ہٹلر نے ان کا قتل عام کر کے باقی بندوں کو وہاں سے نکالا تو دنیا کا کوئی ملک انہیں سہارا دینے کو تیار نہیں تھا، انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی چالاکی و مکاری، دھوکہ دہی و غداری، بے وفائی و ناشکری تھے۔ حتیٰ کہ جب برطانیہ کو یہ حادثہ لاحق ہوا کہ برطانیہ اگر نہ بچ جائے تو انہوں نے ان سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے ایک دن سے دو شکار کرتے ہوئے انہیں آج فلسطین پر بسانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اپنے ہی نظر پر چلتے ہوئے انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیل کا جھنڈا روک کر فلسطین کی دو ٹکڑے کر دیے اور اسرائیلی نامینہ جو دعوت کے خزانے پر اپنا پن پھیلا کر قابض ہو گیا۔ اسرائیل آزادی میں قابض ہونے کے بعد آپ کو خود ایسے سلسلہ شروع کیا۔ کہا جائے گا 1953 عیسوی میں مصر کی ناحیت کا مداخلہ، 1963 عیسوی میں اس نے آپ کو خامنہ کر لڑی اور آپ کو دوسرے محاورت نہیں بلکہ حقیقت میں اپنے ہندو مذہب کی آنکھ میں چوک دیا۔ اہل فلسطین یہود کا مطلب کا مقابلہ کرنے کے لیے پانی وسائل کے قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نہ بدلنا ہے، لیکن مسلم حکمران جو ایٹمی طاقت کی بدولت بے شمار وسائل آسمان سے مارا مار اور نیست ہے، اسرائیل سے کوئی آواز نہیں چھڑا سکے۔ پہلے تو گائے گائے کا آواز اٹھتی سنائی دیتی تھی، آگے میں جب رضا کے مقدس ماہ کے آخری راتوں میں شہر راستہ مسجد اقصی میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، تب سے لے کر آج تک فلسطینیوں پر آگ و آتش کی بارش ہوتے رہے۔ میڈیا کے عمارت سے لے کر کتبخانہ تک، مسجد سے لے کر ہاسپٹل تک، اسکول سے لے کر مدرسہ تک سب کچھ تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ کتنے ہی پولو جیسے معصوم بچے زخم کرتا ہے، کتنے بچے سسک رہے ہیں، کتنے بچے دم کر چکے ہیں، کتنے علاج بڑے بڑے عمارتوں
इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। हजार बूढ़े माँ बाप अपने नौजवान बच्चों के लाशें लेकर हाजिर है। ये के इनकलाब है, देख के दिल कबाब है। ये के इनकलाब है, देख के दिल कबाब है। हर जगह आजाब है, ना जाने कब सवाब है। इस्राइल की जानिब से फलस्तीनियों के ऊपर मजालिम डाली जा रही है। मासूम बेगुनाह गज़वाक़े मुसलमानों पर जो जुल्म मस्जिद की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, महज इसलिए तोड़े जा रहे हैं कि उनकी निस्बत इस्लाम और मुसलमानों से है। आए दिन अखबारात मीडिया सोशल मीडिया के जरिए से वाक़यात व हालात हमारे इल्म में आ रहे हैं। वो पूरी दास्तां पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। जरूरी है कि हम ऐसे मुश्किल वक्त में अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो और अपने हैसियत के मुताबिक उनके साथ दे। और सबसे कम दर्जा यह है कि हम हर वक्त अल्लाह से दुआ करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।